نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بےحد شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتا ہوا جانوروں کی طرح بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں ہر زمانے میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ بہت سارے انبیاء کرام آئے اور تمام نبیوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ انہی انبیاء کرام کے آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارا یہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے ہم اور آپ کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کھڑا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ میں ہم ایسی باتوں کو ذکر کرنے والے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کو اس اسلام کو ماننے کے اوپر بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ یقیناً آپ اپنے آپ میں یہ محسوس کریں گے کہ ہم جو مسلمان ہیں تو واقعی ہم اپنے رب کو حقیقی طور پر پہچاننے والے ہیں، ہم ہی حقیقی مذہب کو ماننے والے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے دین اور دھرم پائے جاتے ہیں، لیکن ان تمام دھرموں میں سب سے اچھا اور سچا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اسی لیے آج کے اس خطبے میں یہ بات آئے گی کہ واقعی ہم جس رب کو مان رہے ہیں، جس رب کی ہم عبادت کر رہے ہیں، واقعی ہم ہی اپنے حقیقی رب کو پہچان کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اپنے حقیقی رب ہونے کے سلسلے میں بتایا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ آخر ہم جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہی یہ حقیقی معبود کیسے ہے، اس کے تعلق سے رب کائنات نے اس آیت کے اندر تشریح فرمائی ہے۔ برادران اسلام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو شخص ہمارے رہنے سہنے کھانے پینے کا بندوبست کرے، آپ ان کے غلام ہو جاتے ہیں اور ان کے ہر کہنے کو آپ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو آپ اس سے سمجھ جائیں کہ اس دنیا کے اندر آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، جس کمپنی نے آپ کو نوکری دی ہے، جس کمپنی نے آپ کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے، تو یہ حقیقی طور پہ یہ بات دل و دماغ میں آتی ہے کہ آپ اس کمپنی کے علاوہ دوسرے کمپنی کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ گن گائیں گے تو اسی کمپنی کا گن گائیں گے،
اور جو بھی آرڈر کمپنی کی طرف سے کیا جائے گا آپ کی اتنی جرأت نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کمپنی کو چھوڑ کے جب تک آپ اس کمپنی کے امپلائمنٹ ہیں اس وقت تک اس کمپنی کے کام کو چھوڑ کر کے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے کمپنی کے آپ کام کریں. یہ ایک بدیہی چیز ہے, اس کو آپ بخوبی جانتے ہیں. اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ ہم کو جو پیدا کیا ہے وہ کس نے پیدا کیا ہے, ہمارے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کس نے کیا ہے. اگر آپ دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اکیلے میں ہوتے ہیں تو آپ کو اس سوال کا جواب یقیناً مل جائے گا کہ ہم کو اسی ذات نے پیدا کیا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے, جو ہر چیز کا رب ہے. آپ غور کریں, رب کائنات نے کہا کہ اپنے اس رب کی, اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے, کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. صرف تم ہی کو پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے جو لوگ موجود تھے ان سب کو اسی رب نے پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب یہاں پہ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا, کہا اے لوگوں میری ہی عبادت کرو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کو رب نے کہا کہ میری ہی عبادت کرو تو سوال آپ یہاں پہ غور کریں ذہن میں کہ ہم اسی رب کی عبادت کیوں کریں. ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ اس رب کی ہم عبادت کیوں کریں, تو اسی کا جواب رب کائنات نے اسی آیت میں دیا کہ اس رب کی عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تم کو پیدا کیا. جی, اب آپ دنیا کے جو بھی دھرم پائے جاتے ہیں ان کی دھارمک کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پڑھ لیجئے, کہیں بھی جو لوگ اپنے ان عبادت کو جو اپنے طور پر عبادت بنا کے رکھے ہیں, جن کو معبود بنا کے رکھے ہیں, ان میں سے کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ ان کے معبود نے ان کو یہ کہا ہو کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ اس لیے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا ہے. ان کے جو معبود ہیں جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے, کہیں پر یہ دعویٰ اس لیے نہیں کیا ہے کہ واقعی ان کے معبودوں نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے. اور ہمارا معبود جو رب ہے اس نے اپنی عبادت کا ہم سے مطالبہ اس لیے کیا کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے, اور اس چیز کو اس نے ڈٹو کے ساتھ, یہ پاور کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے ہی تم کو پیدا کیا. تو اس بیس کو رب کائنات نے بنایا. اب یہ اتنا بڑا معیار دیا, اب اس چیز کو آپ غور کریں, یہ اتنا بڑا معیار دیا کہ واقعی یہ چیز, یہ خصوصیت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اندر پائی جاتی ہے. باقی جتنے بھی معبود دنیا کے اندر لوگوں نے بنا کے رکھا ہے یہ خصوصیت کسی بھی معبود کے اندر نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی معبود نے یہ اپنے رب ہونے یا خالق ہونے کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا, اس چیز کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ہے سوائے رب کے. رب نے اس لیے دعویٰ کیا کہ واقعی وہ حقیقی ہمارا خالق ہے, ہم کو پیدا کرنے والا ہے. اسی لیے رب کائنات نے کہا کہ اب تم میری ہی عبادت کرو, اس لیے کہ میں نے تم کو زندگی دی ہے, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب اس کے بعد آگے دیکھیے, رب کائنات نے ہم کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ دوسری آیت کے اندر رب کائنات نے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. کہ رب کائنات نے کہا کہ میں نے تم کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمہارے رہنے کے لیے میں نے زمین کو فرش بنا دیا. یہ سب باتیں غور کیجئے, ان تمام باتوں کو آپ غور کریں گے تو آپ کو اپنے اندر یہ خوشی ہوگی کہ واقعی جو ہم جس معبود کو مان رہے ہیں یقیناً ہم حقیقی معبود کو مان رہے ہیں. اس لیے کہ جو دعویٰ رب نے کیا ہے یہ دعویٰ کسی معبود نے بھی نہیں کیا ہے, اور اس نے نہیں کیا ہے دوسرے معبود نے یہ دعویٰ کہ وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی ہے.
اور ہمارے رب کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، اس لیے ہمارے رب نے کھل کے مطالبہ کیا ہے، دعوت کیا ہے، اور کہا کیوں عبادت کرو؟ کہا اس لیے کہ تمہارے رہنے کے لیے زمین کو میں نے فرش بنا دیا ہے اور آسمان کو چھت میں نے بنا دیا ہے، اور پھر آسمان سے میں نے بارش کو برسایا۔ دیکھیے، غور کیجئے، اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ زمین کو ہمارے لیے رہنے کے لیے فرش بنا دیا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، اور پھر آسمان سے بارش کو برسایا۔ کیوں؟ اب ظاہر سی بات ہے، رب جانتا ہے۔ اب غور کریں چیزوں پہ کہ رب تو جانتا ہے کہ ہم نے بندوں کو اس لیے ایسی شکل و حیت کی بنائی ہے کہ انسان کو رہنے کی ضرورت پڑے گی اور انسان کو کھانے کی ضرورت پڑے گی، انسان کو کھانے کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے رب کائنات نے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام ضروریات کو انسان کو دینے کی کوشش کیا جس سے انسان کو محسوس وہ کریں گے۔ تو رہنے کے لیے زمین بنایا، آسمان بنایا، اب کھانے کی ضرورت ہے تو کہا کہ میں نے آسمان سے بارش کو برسایا۔ اب اس کے ذریعے کیا کیا ہم نے؟ بارش کے ذریعے اناج کو، پھل کو اگایا۔ کیوں؟ کہا رزقا لکم، تاکہ تم اسے کھاؤ۔ اب کیا بات ہو سکتی ہے؟ غور کریں، پہلے تو اس نے زندگی بخشی، پیدا کیا، پھر ہمارے رہنے کے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور ہمارے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے آسمان سے بارش کو نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے تم اناج اگا سکو اور اناج آ سکے، پھل آ سکے، ان تمام پھلوں کو کھا کر کے تم اپنی زندگی بسر کر سکو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا بندوبست، اتنا انتظام جس رب نے کیا، اسی رب نے ہم سے اب مطالبہ کیا کہ اب تم میری ہی عبادت کرو، اس لیے کہ میں نے تم کو پیدا کیا۔ اور آخر میں اس آیت میں کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب جب تم کو پتا چل گیا کہ میں تم کو پیدا کرنے والا، میں نے ہی تم کو پیدا کیا اور تمہارے رہنے کے لیے بندوبست کیا، پھر کھانے کا بھی میں نے اوپر سے انتظام کیا، تو اب میری ناشکری مت کرو، اب میری ہی عبادت کرو، اور پھر میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس لیے کہ جس طریقے سے میں نے تم کو اکیلا ہی پیدا کیا، اکیلا ہی رہنے کا بندوبست کیا، اکیلا ہی کھانے کا بندوبست کیا، اب میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کہ تمہارے کھانے اور پینے کا میں نے بندوبست کیا، اس وقت میرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم لوگ میری ہی عبادت کرو، اس لیے کہ میں نے تم کو اکیلے ہی پیدا کیا۔ جس طرح پیدا کرنے میں میرا کوئی دوسرا نہیں ہے، اسی طرح اب تم اپنی عبادت میں میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس حالت میں تم جانتے ہو۔ اب اس کے بعد آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ واقعی ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں وہی ہماری عبادت کے لائق ہے، اور وہی ہم اپنے رب کو حقیقی طور پہ مانتے ہیں، اس لیے کہ وہی ہمارا معبود ہے۔ اب شاید کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اب کسی سے کوئی ڈسکس ہو یا بات ہو یا کسی کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہو تو اب آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ سے کوئی سوال کرے کہ تم اللہ ہی کو کیوں مانتے ہو، تو اس وقت آپ یہ بہترین جواب دے سکتے ہیں کہ اپنے رب کو یا اللہ کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی مسلمان ہوتے ہیں، نہیں کبھی کبھی ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں، ہم ایسے جوابات ہم دیتے ہیں دوسروں کو جس سے ہم خود پھنستے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، اگر آپ کسی کمپنی میں رہتے ہیں اور اس کمپنی، مثلا ایک مثال لے لیجئے کہ آپ نے گاڑی خریدی جس کمپنی کی، تو ہر کمپنی کا اپنا رول ریگولیشن ہوتا ہے، اس رول اور نظام اور قوانین کو اگر فالو کرتے ہیں تو گاڑی کو آپ اچھی طریقے سے چلا سکتے ہیں، اور جیسے ہی ان قوانین کی آپ دھجیاں اڑائیں گے یا دوسرے طریقے سے آپ جانے کی کوشش کریں گے تو خود آپ پریشان ہو جائیں گے اور اس گاڑی سے آپ زیادہ استفادہ نہیں کر پائیں گے، اور اگر کہیں پہ کوئی ٹیکنیکل خرابی آ بھی جاتی ہے
उसी कंपनी से अगर आप रुजू करते हैं, उसी कंपनी में दोबारा जाते हैं, तो फिर आपको अच्छी तरीके से रिपेयरिंग हो सकती है और आप ज्यादा से ज्यादा उस गाड़ी से फायदा उठा सकते हैं। आप कहीं पे कोई चीज आ जाए, उसी कंपनी के अगर आप जवाब देते हैं, उस कंपनी ने जो आपको बताया है, तालीम दिया है, उसी कंपनी के एतबार से अगर आप रखते हैं तो आप यकीनन कामयाब हैं। उसी तरीके से रब ने हमको जिंदगी गुजारने का जो तरीका दिया, गौर करें यहां पे कि रब ने हमको पैदा किया और पैदा करने के बाद जो जिंदगी गुजारने के जो कवानीन हमको दिए, जो निजाम हमको दिया, उसी निजाम और कवानीन का नाम दीन इस्लाम है। अब आपको बड़ा सा लग रहा होगा दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, आखिर दीन इस्लाम है क्या? इसको बिल्कुल आसान तरीके से तो आपके पास दो बातें आ गई। पहली बात तो ये आई कि आप अपने रब की, अल्लाह की ही इबादत आप क्यों करें? इसका सीधा साधा जवाब है, जिस पर एक कंपनी का जवाब उसी का होता है, उसी तरह रब ने हमको जो जवाब सिखलाया है, उसी जवाब को आप सामने रखिए, आप कामयाब हैं। अपनी तरफ से बेजा जवाब देने की कोशिश करेंगे तो उन सवालात के जवाबात में आप फंसते के फंसते चले जाएंगे और फिर आप इस्लाम के सही जवाब लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, सही नुमाइंदगी आप नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपको इस्लाम के ताल्लुक से कोई कहीं पे जवाब देना है या सवाल कहीं पे रखनी है या फिर अपना इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है अपने तरीके से, तो आप उन्हीं जवाबों का आप ख्याल रखें जो जवाब रब्बे कायनात ने आपको बतलाया है। अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश नहीं करें। तो आज की इस जुमा के खुतबा में आप ये समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप अपने रब की, अल्लाह की ही इबादत क्यों करते हैं, तो उसका बेहतरीन जवाब यही है कि इसलिए हम अल्लाह की इबादत करते हैं कि हमको अल्लाह ने पैदा किया और पैदा करने के साथ साथ रहने, सहने, खाने पीने का हमारे लिए बंदोबस्त किया। ये एक बेहतरीन जवाब है। इस सवाल का जवाब दूसरे धर्म के अंदर मौजूद नहीं है। अगर आपको ये कहता है कोई शख्स कि हमारे भी धर्म में ऐसा ही पाया जाता है, तो उसका अगला आप प्रोसेसिंग ये रखिए कि ये जो आप जवाब दे रहे हैं, ये आपका अपना जवाब है या फिर आपकी धार्मिक किताबों में ये जवाब लिखा हुआ है। अगर आपके धार्मिक किताबों में ये जवाब लिखा हुआ है तो आप दिखला दीजिए और चैलेंज कीजिए कि उनकी धार्मिक किताबों में ऐसा है ही नहीं लिखा हुआ। आपसे पूछता है कि आपकी क्या धार्मिक किताबों में मौजूद है? यकीनन सूरह बकरा की आयत है, शुरू में एक सफा के बाद यह आयत आपको मिल जाएगी जिसमें रब्बे कायनात ने कहा या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये एक लिखित तौर पे हमारे धार्मिक किताब कुरान में ये जवाब मौजूद है। ये एक बेहतरीन जवाब है। अब हम जब समझ गए कि हमको अपने रब की ही इबादत करनी है, तो फिर अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आखिर दीन इस्लाम को जो आप मानते हैं, इस्लाम है क्या? हम लोग देखिए, गौर करने की बात है कि हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन एक मोटी मोटी बुनियादी चीज हम लोग को पता नहीं है। जब हमको पता नहीं होता है तो वहां पे हमको ये शर्म होने लगती है कि हम अपने आप को मुसलमान कहें या हम फिर क्या जवाब दें। इसलिए मेरे भाइयों, गौर करने की बात है कि जहां आप जो काम करते हैं उसके ताल्लुक से थोड़ा बहुत जो बुनियादी चीज है उसके सिलसिले में आप इल्म रखें। अब आपसे पूछे, और ये सब चीज ऐसी है जो हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि आखिर अपने आप आप मुसलमान कहते हैं या नहीं कहते हैं। अगर आप कहते हैं तो बुनियादी तौर पे आपको तो पता रहे कि इस्लाम में है क्या, इस्लाम कहते किसको है। अगर हमको इतना भी नहीं मालूम है कि इस्लाम कहते किसको है, तो हम मुसलमान फिर कैसे है? हमको तो कम अज कम इसका डेफिनेशन या इस्लाम का क्या माना हो सकता है या इस्लाम क्या है, वो तो हमको कम से कम जानकारी होनी चाहिए। भला हम दूसरों तक पहुंचाने की सलाहियत नहीं रखते हैं, लेकिन कम अज कम हमारे अंदर तो वो इल्म होना चाहिए जिससे हम अपने आप को ये महसूस करें कि वाकई हम जिस इस्लाम को हम मान रहे हैं, हम जिस इस्लाम को मान करके अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमको कम से कम ये तो पता चले कि आखिर दीन इस्लाम है क्या। तो शायद कि इतने सारे बयानात के बाद आपके दिल में ये बात जरूर आ गई होगी
کہ یقیناً ہم جاننے کی یہ کوشش کریں کہ آخر اسلام ہے کیا. بہت ہی آسان انداز سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ہمارا خالق وہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے دنیاوی مثال میں یہ دیکھ رکھا ہے کہ جس کمپنی کی جو گاڑی ہوتی ہے، ہر کمپنی والے اپنی گاڑی کو چلانے کے جو قوانین اور جو اصول اور جو ضابطے بناتے ہیں وہ اس کمپنی کی کیا ہے، اس کی اپنے رول ہوتے ہیں، رول. اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو زندگی گزارنے کے یا پھر اپنے رب کو پہچاننے کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو جو قوانین دیا، ان قوانین اور اصول و ضوابط کا نام دین اسلام ہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ دین اسلام یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام ان اصول، قوانین، ضابطہ یا طریقہ حیات کو کہتے ہیں جس کو خالق نے ہم کو اپنے رب کی پہچان دلانے کے لیے یا اپنے آپسی کی زندگی کو گزارنے کے لیے جو ہم کو اصول و ضابط دیا، وہی دین اسلام. اب دین اسلام کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ دین اسلام کے اندر دو بنیادی چیز ہے. غور کریں، دو بنیادی چیز ہے. ایک چیز ہے عبادات اور دوسری چیز ہے معاملات. یعنی عبادات کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے اس رب کا گن گائیں جس نے آپ کو زندگی دی ہے عبادتوں کے ذریعے. اور پھر معاملات اس کو کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دنیا کے اندر اکیلے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے جس کو آپ گن بھی نہیں سکتے ہیں. اور جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہے، کمزور ہیں، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، شیعہ ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بندوں میں بہت سارے قسموں کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو پھر رب کائنات نے انسانوں کے بیچ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، غور کریں. ان طریقے کے نام دین اسلام ہے. اور پھر انسان کو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کن اصول و ضوابط کو اختیار کرنا چاہیے، اسی کو دین اسلام کہتے ہیں. آپ غور کریں کہ آپ اپنے روزمرہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں. اس میں اسی طریقے سے ہر طرح کے، غور کریں، ہر طرح کے رشتہ دار بھی پائے جاتے ہیں. اسی لیے دین اسلام کو آپ غور کریں کہ دین اسلام نے ہر ایک کے ساتھ کس طریقے سے جینا ہے، ان تمام جینے کے اصول و ضوابط کو ہمیں بتایا ہے. اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہی دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اپنے گھر میں آپ کے والدین ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کے دادی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، اور پھر آپ کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے. پھر آپ گھر سے باہر جائیں تو پھر پڑوسی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے گاؤں سماج کے لوگ ہیں، آپ کے ضلع کے لوگ ہیں، آپ کے پردیش کے لوگ ہیں، آپ کے ملک کے لوگ ہیں. اور پھر اور 2 قدم آگے بڑھیں تو آپ کے دوسرے ملک کے بھی لوگ ہیں. تو گویا کہ ہر انداز سے جیسے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ان تمام اسٹیپ کے اوپر اسلام نے ہم کو اپنا اصول دیا ہے تاکہ ہم ان اصولوں کے ذریعے اپنی اچھی زندگی اور خوشگوار زندگی گزار سکیں. اور جب تک آپ عبادات کے اندر اور معاملات کے اندر درست نہیں ہیں اس وقت تک آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. آپ غور کریں کہ اب عبادات میں آپ آئیے تو عبادات میں سب سے پہلا حق جو ہے آپ کے اوپر آپ کے رب کا ہے.
اور آپ کے رب کا سب سے جو پہلا حق ہے تو اپنے رب کا حق ادا کہاں کریں گے؟ پوری زندگی میں کریں. لیکن اسلام نے آپ کو مسجد میں آنے کا حکم دیا ہے تاکہ نمازوں کے ذریعے اپنے رب سے آپ سب سے بڑا رابطہ قائم کر سکیں. یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. اب یہاں پہ 1 منٹ کے لیے آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ اپنا اپنا گھر بناتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا اپنا گھر بناتے ہیں اور ہم اپنے گھر میں انہی افراد کو لانے کی کوشش کرتے ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں ہم ان لوگوں کو بلائیں جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں یا جس سے میری نفرت ہے یا جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں. ان کو آپ اپنے گھر میں رہنے کی تو دور کی بات ہے جھانکنے تک کی آپ اجازت نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسے پسند نہیں کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں آپ غور کریں کہ آپ اپنے گھر میں اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو ہر میں سے ہر شخص اس چیز کو جانتا ہے کہ جو مسجد ہے وہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے اور اللہ رب العالمین اپنے گھر میں انہی کو بلاتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں کان کھول کے آپ سن لیں، اگر آپ مسجد میں نہیں آتے ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے یا آپ یہ خوشی میں مبتلا آپ نہ ہو کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی. کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ آپ کو رب کائنات نے اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ اس کو اپنے گھر میں بلا سکے. یہ آپ کی بدنصیبی ہے، ہماری بدنصیبی ہے اگر ہم مسجد کو نہیں آتے ہیں. پھر یقین جانیں کہ اگر ہم مسجد کو نہیں آتے ہیں تو پھر ہم قبر میں کیا جواب دیں گے؟ قبر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ ہر شخص کو مرنا ہے. اتنی بات طے کر لیجئے کہ ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، ہر شخص کو اپنے قبر میں اکیلے ہی رہنا ہے، اپنے رب کو اکیلے ہی جواب دینا ہے. اور قبر کے اندر جو آپ سے سوال ہوگا، جہاں یہ 3 سوالات جو میں نے ابھی بیان کیا ہے آپ کے سامنے، ان تمام سوالوں کے ساتھ ساتھ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر وہاں آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کی وہیں سے ناکامی شروع ہو جاتی ہے. آخری بات جو آپ سنیں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایک چیز آپ غور سے سن لیجئے کہ جب فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، بہت غور سے سنیں اس چیز کو آپ، کہ فرشتے جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے بعد وہ روح جو نیک ہے تو روح نکالنے کے ساتھ ساتھ فرشتے اس کو روح کو آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں اور نیک روح ہونے کی وجہ سے اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے دوسرا دروازہ کھلتا ہے، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ علیین، ان کی جنت ہے. اس جنت کے اندر اس روح کو رکھ دیا جاتا ہے. وہ ہے کہ آپ جنتی ہو گئے اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے پہلے رب کے گھر میں آنا ہوگا. اگر آپ رب کے گھر میں نہیں آتے ہیں تو رب کے جنت میں بھی نہیں جا سکتے. جنت بھی رب کا ہے، گھر بھی اللہ کا ہے. جنت بھی اللہ کا، گھر بھی اللہ کا. اگر اللہ کے گھر میں یہاں نہیں آئے تو اللہ کے جنت کے حقدار کیسے ہوں گے؟ بڑی سیدھی سادی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کے گھر میں یہاں نہیں آئے تو اللہ کے جنت میں آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ بڑی سیدھی بات ہے. اس لیے اگر اللہ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کے گھر میں آئیے. دوسرا شخص سمجھ لیجئے، اس کے الٹا اگر کوئی شخص برا ہے تو فرشتے جب آتے ہیں اور اس کے روح کو جب کھینچتے ہیں، اس لیے وہ شخص برا ہے، کبھی رب کو پہچانا ہی نہیں، دین اسلام کو پہچانا ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے صرف نام رکھنے سے مسلمان تو نہیں ہو جائے گا. تو اس کی روح کو کھینچ کے فرشتے جاتے ہیں آسمان کی طرف. اس کے لیے جو برے لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا ہے. جب آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا ہے تو اس برے روح کو فرشتے لے کر کے سجین میں پھینک کے آ جاتے ہیں.
اور सिज्जीन कहाँ है? सिज्जीन किसको कहते हैं? सिज्जीन ये जहन्नम का नाम है। और वो सिज्जीन और जहन्नम कहाँ है? वो सिज्जीन और जहन्नम ये सातों तबक जमीन जो है, उस जमीन के नीचे ये सिज्जीन है। हम लोग जाहिरी तौर पे ये समझते हैं जन्नत और जहन्नम एक साथ होगा, है ना? ऐसा समझ में कभी कभी आता रहता है कि जन्नत एक जगह और जहन्नम भी एक जगह, अगल बगल में दोनों होगा। मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है। जन्नत जो है वो सातवें आसमान के ऊपर है, और उसके हकदार होने के लिए अगर आप रब के घर में आते हैं तो रब के जन्नत के आप हकदार हैं। अगर आप रब के घर में नहीं आते हैं तो रब के जन्नत के आप हकदार नहीं हैं, बल्कि आपका ठिकाना जो है वो कहाँ है? जहन्नम के अंदर, सातों तबक जमीन के नीचे है। ऐसा नहीं कि दोनों अगल बगल में है, बल्कि वो जन्नत सातवें आसमान पे है और जहन्नम सातों तबक जमीन के नीचे हैं। वहां फरिश्ते उस बुरे रूह को फेंक के आ जाते हैं। तो लिहाजा अब यहां पे समझ गया कि अब यहां पे हमको अपनी जगह, अपना ठिकाना जन्नत में बनाना है या जहन्नम में, ये आप फैसला कर सकते हैं। और इस दुनिया में अभी अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, अभी आपके पास मौका है, लिहाजा इस मौका को गनीमत समझते हुए अपना ठिकाना जन्नत में बना लीजिए। इंशाअल्लाह रब्बे करीम जो पिछले जो गुनाह हो चुके हैं माफ करवा देगा। सिद्ध दिल से तौबा करें, रब्बे कायनात आपको अपनी जन्नत के अंदर आपको जगह देगा। ये बात हो गई कि आप समझ गए इबादत के ताल्लुक से। मुआमलात के ताल्लुक से अब आ जाइए, आपके हुस्न सुलूक का सबसे जो करीबी है वो आपके वालिदैन हैं। आपके वालिदैन हैं, अपने वालिदैन के साथ आप हुस्न सुलूक करें। आप गौर करें कि हम अपने रब की इबादत इसलिए करते हैं कि रब ने हमें पैदा किया है, रब ने हमें पैदा किया है, और हम अपनी दुनिया के अंदर अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक इसलिए करेंगे कि यही दोनों मेरे पैदा होने के सबब हैं। आप शायद की बात समझ में आ गई होगी कि अपने वालिदैन के साथ इसलिए हुस्न सलूक करेंगे कि ये दोनों मेरे पैदा होने के सबब हैं इस दुनिया के अंदर, इसलिए हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेंगे। अब वालिदैन में भी वालिदा का आपके ऊपर ज्यादा हक है, वालिदा का आपके ऊपर ज्यादा हक है, इसलिए कि जो आपकी विलादत का बिलमुबाशिर तौर पे जिसने अंजाम दिया है और दुनिया के अंदर जिसने लाया है वो बाप से ज्यादा वालिदा है, जो जिसने आपको अपने पेट में जगह दे करके इस दुनिया के अंदर लाया है। लिहाजा वालिदा आपके ज्यादा हुस्न सलूक के ये हकदार हैं। लिहाजा हुस्न सलूक आप मामलात में भी अच्छे रहे आप, और इबादत में भी अच्छे रहे। रब कायनात से दुआ है कि रब कायनात आप लोग को हमेशा खुश खुर्रम रखे, अपने रब को इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। बातें तो टाइम खत्म हो रहा है, लोग माशाल्लाह सुन ही रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि टाइम खत्म हो चुका है, वरना इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आपको बहुत सारी बातें बताने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे आपको यकीनन ये फख्र होने लगेगा कि हम जो मुसलमान हैं तो वाकई हम सही मुसलमान हैं और हम अच्छे धर्म को मान रहे हैं। और क्यों मान रहे हैं, क्या करना चाहिए और किसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, इस्लाम ने हर अंदाज से हमको रहनुमाई फरमाई है और तालीम दी है। इसलिए इंशाअल्लाह कभी फिर से मौका मिला तो आपको रब के साथ साथ मुआमलात में किसके साथ कैसा हुस्न सलूक, कैसा करना है सलूक, इंशाअल्लाह उन चीजों पे भी गुफ्तगू होगी, ताकि आप दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी आप एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकें, सुकून और चैन की जिंदगी गुजार सकें। रब कायनात से दुआ है कि रब कायनात हम लोगों को जब तक इस दुनिया के अंदर रखे, सही सलामत रखे। आमीन व आखिर दावाना।